اور حج کی ادائیگی کے لیے آپ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لیں، کیونکہ حدود حرم کے اندر بغیر احرام کے داخل ہونا منع ہوتا ہے۔ اور ہوائی جہاز میں عام طور پر اعلان تو کیا جاتا ہے، میقات کے اوپر سے گزرتے ہوئے اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات آنے والا ہے، تمام حاجی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے احرام باندھ لیں۔ لیکن بعض دفعہ انسان سو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، آنکھ لگ جاتی ہے، تو بغیر احرام کے جب میقات کراس کر لیا جاتا ہے تو اس پر دم آ جاتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے ہی حج کا احرام باندھ لیں، تاکہ جہاز کے اندر آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو، انجانے میں کہیں آنکھ نہ لگی رہ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے احرام باندھنے کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے کس چیز کا احرام باندھنا ہے۔ آپ حج افراد کر رہے ہیں یا حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں، اسی اعتبار سے آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان اور یمن والوں کے لیے میقات وہ یلملم ہے، اور یہ یلملم جدہ کے راستے پر آتا ہے۔ اگر تو آپ کی فلائٹ یہاں سے سیدھی جدہ کی ہے تو آپ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی اپنا احرام باندھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر جہاز میں بیٹھ کر بھی میقات آنے سے پہلے باندھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں، یہ صرف احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ آپ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے کر لیں، تاکہ آپ کا بغیر احرام سے میقات پر سے گزرنا ہو۔ لیکن اگر آپ کی فلائٹ وہ مدینہ کی ہے اور آپ کے کچھ دن مدینہ میں آپ نے گزارنا ہے، تو پھر آپ کو ایئرپورٹ پر بھی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، آپ سوار ہو جائیں اور مدینہ پہنچ جائیں، وہاں پر جتنے دن قیام کرنا ہے وہاں پر چلے جائیں، اور وہاں سے رہنے کے بعد جب مدینہ سے مکہ جانا ہے تو ذوالحلیفہ پر جو وہ میقات ہے وہاں سے آپ احرام باندھ لیں، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب آپ نے احرام باندھنا ہے، تو احرام باندھنے کے لیے آپ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ ایئرپورٹ پر وضو کے لیے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر آپ وضو کر لیں اور اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں، اور احرام کی 2 چادریں باندھ لیں۔ ایک چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کر لیں، دوسری چادر ویسے اپنے اوپر لے لیں، آپ کے کندھے اس چادر کے ساتھ آپ ڈھانک لیں، اور ایسے جوتے کا انتخاب کیا جائے۔ ہوائی چپل عام طور پر ایسے ملتی ہے کہ آپ کے پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے درمیان میں سے وہ بالکل ننگی ہونی چاہیے، وہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو احرام باندھنے کے بعد پہلے اپنے وضو کر لیا، خوشبو لگا لی، احرام باندھ لیا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد سر ڈھانپ کر آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ ایسے ہی عورتوں کا احرام وہ عام جو اس نے روٹین میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی کپڑے ہیں، اور ان کا جوتا بھی وہی ہے جو عام روٹین میں پہنا ہوا، یعنی عورتیں احرام میں نہ کپڑوں کے لیے چادروں کی محتاج ہیں، نہ جوتا کھلا ہوا پہننا ان کے لیے ضروری ہے، بلکہ روٹین میں جو کپڑا پہنا ہوا، جوتا پہنا وہی ان کا احرام ہے۔ اور عورتیں اپنا احرام کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں باوضو ہو کر، اگر وہ بھی مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ اب جب آپ نفل ادا کر چکے، نفل ادا کرنے کے بعد اب آپ نے حج یا عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ حج یا عمرہ کی نیت مرد ہے تو اپنے سر کو آپ جو نفل نماز کے لیے ڈھانپ چکے تھے سر کو ننگا کر لیں۔ عورتیں ہیں تو عورتیں اپنے منہ پر جو کپڑا لگا ہوا ہے اسے اپنے منہ سے ہٹا لیں، یعنی ایسی کیپ پہن لی جائے، ایسا انتظام کر لیا جائے آپ کا پردہ بھی باقی رہے اور آپ کے چہرے پر کپڑا لگے بھی نہ۔ تو عورتیں اپنے چہرے کو ننگا کرنے کے بعد اور مرد اپنے سر کو ننگا کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، نیت یہ کرے کہ یا اللہ اب کی رضا کے لیے میں اس حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا اللہ میرے لیے سفر حج آسان فرما اور میرے اس حج کو قبول فرما۔ اب یہ نیت کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد 3 دفعہ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک، یہ 3 دفعہ پڑھ لیا، اب آپ محرم بن چکے ہیں۔ اب احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ تمام کی تمام آپ پر لاگو ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات کا مشورہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر احرام باندھنا ہے تو آپ وضو کر لیں، خوشبو لگا دیں، احرام کی چادریں باندھ لیں، لیکن ابھی نیت نہ کریں، تلبیہ نہ پڑھیں، کیونکہ اگر آپ کی پرواز فلائٹ وہ ذرا تاخیر سے ہے تو آپ کو احرام میں رہتے ہوئے احرام کی پابندیوں کو پورا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ ہاں، آپ ایئرپورٹ پر بیٹھنے سے پہلے، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ لیں۔ جیسے ہی آپ جہاز میں بیٹھیں تو بیٹھ کر آپ اب عمرے کی، حج کی نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں۔ عام طور پر حج کرنے والے وہ پہلے جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنے احرام سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جب احرام باندھنا ہے تو احرام کے اندر عمرے کی نیت کر لیں، اور پھر وہاں جا کر عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد آپ احرام سے نکل چکے ہیں، اور ایام حج شروع ہونے کے وقت 8 ذو الحجہ کو آپ دوبارہ اپنی رہائش گاہ جو آپ کی حدود حرم کے اندر ہے وہاں سے اب حج کا احرام باندھ کر مناسک حج ادا کریں گے۔ ایک اہم مسئلہ وہ عورتوں کے بارے میں ہے، وہ یہ کہ جب عورتیں ایئرپورٹ پر پہنچیں یا احرام باندھ لیں، اب کسی عورت کو اگر حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، مینسز شروع ہو جاتے ہیں، تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اگر مینسز شروع ہو گئے، اب احرام نہیں باندھا تو آپ احرام باندھ لیں۔ اگر احرام باندھنے کے بعد مینسز شروع ہو گئے تو پھر بھی آپ پر احرام والی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچ کر مسجد میں داخل نہیں ہوں گی اور مسجد میں انتظار کریں گی، مسجد سے باہر انتظار کریں گی، جب پاک ہو جائیں پھر مسجد میں تشریف لے آئیں اور طواف کریں اور پھر اس کے بعد عمرہ کر لیں۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ عورتوں کے متعلق تھا۔ اب جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے، آپ محرم ہو چکے ہیں، آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو چکی ہیں،